جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو۔ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی باتیں کر رہا ہے، اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو گوسٹ ایئرپورٹ کہا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ آج کل سارے کا سارا ویسٹرن میڈیا، سارے کا سارا، ناٹ جسٹ ون، سارے کا سارا ویسٹرن میڈیا ایک ہی بات کر رہا ہے کہ دیر از اے گوسٹ ایئرپورٹ ان پاکستان، اینڈ دیٹ گوسٹ ایئرپورٹ کہاں پہ ہے؟ دے آر کالنگ اٹ ان بلوچستان، گوادر کے اندر۔ یہ جو بات ہے یہ انتہائی، وہ جسے کہتے ہیں نا، پریشانی والی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہی ملک کے اندر، ہمارے ہی شہر کے اندر، جہاں چائنیز نے تقریباً کہا جا رہا ہے $250 ملین سے زیادہ پیسہ لگایا، مور دین $250 ملین سے زیادہ پیسہ لگا کے ایک پورے کا پورا ایئرپورٹ پاکستان کو دیا ہو، اور یہ ہے وہ ایئرپورٹ، دیکھیں یہ پورٹ ہے۔ میں اس پورٹ پہ گیا ہوا ہوں، اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے کتنی خوبصورت جگہ ہے، لیکن ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا کہ آج ایک طرف ہمیں دہشت گرد جماعتیں حملہ کرتی ہیں، دوسری طرف سے چائنا کو ایک کلونیل پاور کہا جاتا ہے، تیسری طرف سے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں بلوچ وہاں پہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ ویلکم نہیں کرتے لوگوں کو صحیح، یہ لوگوں کو صحیح ویلکم نہیں کرتے، یہ لوگوں کو صحیح رسپیکٹ نہیں کرتے۔ آپ امیجن کر لیں اس چیز سے کہ پاکستان نے محنت کر کے جو ایئرپورٹ بنوایا، وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ اب جہاز ہی کوئی نہیں اترتا، وہاں پہ کوئی جہاز نہیں اترتا، اس ایئرپورٹ کے اوپر کوئی جہاز نہیں ہے وہاں پہ جو اترے اور جا کے وہ جیسے کہتے ہیں نا لوگ وہاں پہ اس شہر میں جائیں۔ میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں۔ Let me show you a picture of mine where when I was there in Gwadar۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پورٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا خاکسار، یہ بھی حال ہی میں تھوڑا عرصہ پہلے ہی وہاں پہ تھا، اور دیٹ واز اے اسٹڈی ٹور ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور آپ اس کی صرف اور صرف وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو ہی آپ دیکھ لیں، جو پانی دیکھ لیں، اس بلو واٹر خوبصورت، لیکن اتنے کروڑوں اربوں ڈالر لگ گئے ہیں، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے نا، صرف اور صرف، آپ کو پتہ ہے کتنے جہاز آئے تھے وہاں پہ پچھلے 9 مہینے کے اندر؟ پچھلے 9 مہینے کے اندر صرف 4 کے 5 جہاز آئے تھے، اور آج دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو؟ دنیا کہہ رہی ہے گوسٹ ہے، یہ گوسٹ ایئرپورٹ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اب یہ شہر دیکھیں آپ، کتنا خوبصورت شہر ہے، لیکن آپ اس کو ظاہری بات ہے دنیا کے سامنے کیسے مارکیٹ کریں گے؟ اب اس ایئرپورٹ کو گوسٹ ایئرپورٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ۔ کین یو امیجن کہ یہ گوسٹ ایئرپورٹ ہے، لیکن یہ ہم نے گوسٹ بنا دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے گوسٹ بنانے کی کہ بھائی صاحب وہ جتنا وہ جسے کہتے ہیں نا، وہاں پہ اترتے ہی کوئی نہیں ہے، ملینز آف ڈالرز لگ گئے۔ ہم اس کو ہم اس کو کیوں نہیں مڈل ایسٹ سے کنیکٹ کر پا رہے؟ عمان کتنا دور ہے یہاں سے، آپ کو پتہ ہے؟ ایک وہ انگریزی میں محاورہ ہے، اسٹونز تھرو اوے، ایک وہ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پتھر پھینکے تو سامنے عمان پہنچ جائے گا شاید، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کو نہیں چلا سکا۔ اب دیکھیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی ہو، لیکن سارے کا سارا ویسٹرن میڈیا ایک ہی بات کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ گوسٹ ایئرپورٹ ہے۔ یہ کیوں گوسٹ ایئرپورٹ کہہ رہے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ لوگوں کو گوسٹ ایئرپورٹ نظر آتا ہے؟ بنتا ہے نا سوال کہ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ لوگوں کو گوسٹ نظر آتا ہے؟ کیوں گوسٹ نظر آتا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہیں، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایئرپورٹ بنا، اس کے اوپر کئی لوگوں کو خیال ہے $250 ملین خرچہ آیا، کوئی کہہ رہے ہیں کتنا خرچہ آیا،
کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن وہاں پہ بندے نہیں جا رہے۔ تو ظاہر بات ہے دنیا اب اس کے لیے، دنیا کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے میں بتاؤں۔ دنیا یہ بتانا چاہتی ہے جہاں چائنا پیسہ ڈالتا ہے اس پیسے سے بچو، جہاں چائنیز انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پیسے سے بچو۔ کیا چائنیز انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے خود ہی تو اس کو ناکام ہونے دیا۔ کیوں بھائی؟ کیوں ناکام ہونے دیا؟ ہم نے اس کو اس لیے کہتے ہیں ناکام ہونے دیا کہ ہمارا لوکل انویسٹر نے جا کے وہاں انویسٹ ہی نہیں کیا۔ ہمارے آگے سے ایک تو لوکل انویسٹرز نے انویسٹ نہیں کیا، دوسرے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اب پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس علاقے کو سیکورٹائز کر دیا گیا ہے۔ ہمیں وہاں جب جاتے ہیں ہم سے خود ہی پوچھا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں ہم ہی سے پوچھا جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں 10 سال پہلے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تھا یہاں پہ، آج یہ باہر سے آ گئے اور ہمیں پوچھتے ہیں۔ لوکلز بڑے ناراض ہوتے ہیں، سچی بات ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہاں اتنے، یعنی کہ ہم نے تو وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی سیکورٹائزیشن ہو گئی ہے، اس کی اتنی سیکورٹائزیشن ہو گئی ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر عام جب لوگ جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، وہ ہر بندے کو آئی ڈی کارڈ پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ آئی ڈی کارڈ حکومت کیوں نہ مانگے؟ وہاں پہ دہشت گرد ہیں جو سارے ٹائم آپ پہ حملے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسپورٹ کی خوبصورتی تو دیکھیں یار، ادھر کرکٹ دیکھیں، میں یہاں پہ سن سیٹ بھی میں نے دیکھا ہوا، انتہائی خوبصورت سن سیٹ ہے یہاں پہ۔ آپ کی آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ کتنا خوبصورت سن سیٹ ہے یہاں پہ، کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ والا، ٹرسٹ می کہ کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے، لیکن تباہی اتر گئی ہے، تباہی اتر گئی ہے جناب، تباہی اتر گئی ہے ہماری، انفارچونیٹلی۔ مجھے تو یہ دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے، سارا کچھ کر کے میں تو بڑا پریشان ہوں کہ آج ویسٹرن میڈیا اس کو گھوسٹ ایئرپورٹ کہتا ہے۔ ویسٹرن میڈیا ہر بڑے چینل پہ، ڈی ڈبلیو، اے بی سی نیوز، ہر جگہ پہ، میں نے کہا بھائی کیا ایسا کر دیا پاکستان نے؟ وہ پھر باتیں کرتے ہیں جی آپ کی تو بجلی ایران سے آتی ہے، آپ تو یہاں پہ بجلی پیدا نہیں کر سکے۔ اب ظاہری بات ہے، بات تو سچ ہے، آپ تو وہاں پانی نہیں دے سکے، وہاں پہ لوگ روتے ہیں۔ اس خوبصورت جگہ کے اوپر، یہ جہاں پہ آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ ٹورزم سپاٹ بن سکتا ہے؟ پاکستانیوں کو یہاں جانا چاہیے، کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لاہور سے، کراچی سے جہاز بھر بھر کے نہیں جاتے یہاں پہ؟ کیوں ہوٹلز اچھے نہیں بنتے؟ اچھا ہوٹل بناؤ، چھوٹے چھوٹے ریزورٹ بناؤ، لوگ آئیں، لوگ صبح آ کے سن سیٹ، وہ مارننگ دیکھیں یہاں پہ، سن سیٹ دیکھیں۔ نہ 5 اسٹار کرو، نہ 5 اسٹار بناؤ نا، ایک بنا ہوا پی سی ہوٹل 5 اسٹار، ٹھیک ہے، بٹ دا کوشچن ریمینز یار، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوا ہے مجھے جب دنیا اس کو گوسٹ ایئرپورٹ کہتی ہے گوادر کو، کہ جی وہاں پہ گوسٹ ایئرپورٹ ہے پاکستان کے اندر۔ یار پاکستان نے تو صبح دوپہر شام کوشش کی ہے، لیکن سوال یہی ہے پھر کہ کس سے یہ سوال کا جواب مانگے؟ کس سے سوال کا جواب مانگے؟ ہمارے لوگ باکو جانا پسند کرتے ہیں، ہمارے لوگ استنبول جانا پسند کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہاں فریڈم ہے، وہاں الکوہل ملتا ہے، وہاں پہ رات کو آپ کو نائٹ لائف ملتی ہے۔ ادھر وہ پاکستانی بھی نہیں آنا پسند کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینے جانا ہے رات کو، وہاں پہ کیا ہے؟ خوف، ڈر، یا تو کوئی نائٹ لائف رکھیں، کوئی وہاں پہ میوزک ہو، وہاں پہ کوئی کلبز ہوں، یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ایسے کیسے ہم وہاں چلے جائیں؟ کس طرح ہم چلے جائیں وہاں پہ؟ جی وہاں پہ جی پانی ہے، کشتیاں، کہتا ہے جہاز کا سفر کریں، گوادر پہنچیں جی کشتیاں دیکھنے کے لیے۔ بات تو صحیح ہے۔ اب جو بندہ اسلام آباد سے گوادر کی فلائٹ لیتا ہے اور جو بندہ اسلام آباد سے دبئی کی فلائٹ لیتی ہے، آلموسٹ ایک جتنی فلائٹ ہوگی۔ اسلام آباد سے کوئی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، گوادر کی 1.5 گھنٹے کی کر لو، 2 کی کر لو، کہ دبئی کی 3 کی ہے، 1 گھنٹہ آگے فلائٹ کرے دنیا ہی بدل جاتی ہے، دنیا ہی بدل جاتی ہے بھائی صاحب۔ تو کیوں اب لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہ جائیں؟ کیوں دبئی نہ جائیں؟ سو ہم نے دیکھنا یہ ہے، دیکھیں تھوڑے بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں ملکوں کو اکانومی بہتر کرنے کے لیے۔ ادھر زونز بنا دیں، انٹرٹینمنٹ زونز بنا دیں،
بڑا ہم باقی 200 ایکڑ پہ انٹرٹینمنٹ زون بنائے تھے، وہاں پہ ہائی سیکیورٹی کرنی، ہائی سیکیورٹی کر دیں، وہاں پہ ریزورٹ بنا دیں، انٹرٹینمنٹ ہو، نائٹ لائف ہو، سارا کچھ ہو، لوگ جائیں، لوگ اپنی مرضی سے وہاں پہ جہاز اترے گا گوادر کے اندر. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں افورڈ کر سکتے، ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہمیں بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہمیں تو جس چیز پہ جو چیز کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے بھائی صاحب، جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے بھائی صاحب. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ہم سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. انفارچونیٹلی، انفارچونیٹلی مجھے تو دیکھ کے and سن کے and کر کے بہت زیادہ میں رنجیدہ ہوں، میں بڑے افسوس میں ہوں. یقین کر کے مانے، مجھے بڑا شدید دکھ ہے، بڑی شدید تکلیف ہے مجھے اس ساری سچویشن کے اندر، کہ اب ہمارے ایئرپورٹ کو گھوسٹ ایئرپورٹ کہا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے لوگ وہاں جا نہیں سکتے. دہشت گرد جو ہیں اب اس ایئرپورٹ کو سیکیور کرنے میں جتنی کو آپ کی انرجی لگ رہی ہے، کبھی کبھی اس میں فلائٹ جاتی ہوگی. تو کیوں ہمیں دنیا کو موقع دیا اس کو گھوسٹ ایئرپورٹ قرار دینے کا؟ کیوں ہم نے موقع دیا اس کو؟ یہ سوال تو ہے نا. اور یہ سوال تب تک ہوں گے جب تک ہم نے یہاں پہ ٹرانسفارمیشن نہ کی، جب تک ہم نے انٹرٹینمنٹ وہاں لے کے نہ آئے. کراچی میں جس طرح انٹرٹینمنٹ ہے، ہلکی پھلکی زندگی بدل رہی ہے وہاں پہ. لاہور میں ایک انٹرٹینمنٹ ہے لیکن وہ چند جگہوں میں ہے. آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ڈیفینیشن پاکستان میں بدلنی پڑے گی بھائی صاحب. پاکستان میں انٹرٹینمنٹ یہ نہیں ہے کہ رات کو آپ تکا بوٹی کھا کے سو جائیں گے. لوگ ایسی انٹرٹینمنٹ کو نہیں پسند کرتے. آپ کے پاس اب جہاز ہیں، آپ آج شام بیٹھے اسلام پاکستان کی جتنی ایلیٹ ہے وہ فرائیڈے کو دبئی جاتی ہے، سنڈے کو آ جاتی ہے، یا منڈے کو صبح پہلی فلائٹ لے کے اسلام آباد لینڈ کر جائے گی، کراچی لاہور لینڈ کر جائے گی، 9:30 بجے صبح دفتر چلی جائے گی. اسلام آباد میں صبح 7:30 بجے 7:15 بجے دبئی سے فلائٹیں آتی ہیں. صبح 7:15 بجے ایمریٹس کی دبئی سے فلائٹ آتی ہے، تو لوگ اس فلائٹ پہ آئیں گے اور فرائیڈے کو چلے جائیں گے صبح صبح دوپہر کو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے نے سعودی عرب سے دبئی آنا ہو تو اس کو بھی فلائٹ لینی پڑتی ہے. اسلام آباد سے کسی بندے نے دبئی پہنچنا ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے 2-3 دن انجوائے کر لیا، جو لوگ اچھے پیسے کما رہے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا یار $1,000 کی فلائٹ ہے، سو واٹ، میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں. ریٹرن فلائٹ 3 لاکھ ہے، میں مہینے کا 2 کروڑ کما رہا ہوں، 4 کروڑ کما رہا ہوں. اگر میں مہینے کا 4-5 کروڑ کما رہا ہوں تو مجھے فلائٹ کیا کہتی ہے 3 لاکھ کی؟ تو لوگ ایسے ہیں نا. یہ گوسٹ ایئرپورٹ جو ہیں، یہ گوسٹ ایئرپورٹ نہ رہیں گے اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی لائف بدلیں گے. آپ وہاں پہ سیکیورٹی کی یہ جو سیکیورٹائزیشن ہے اس کی بھی ڈیفینیشن بدلنی چاہیے، اور ایک میسو میسو آؤٹ ریچ کرنی چاہیے ٹو دا پیپل آف بلوچستان، اور ان کو ان بزنسز میں انوالو کیا جانا چاہیے تاکہ وہ سامنے آئیں یار اور وہ انویسٹ کریں. کب تک ایسے چلتا رہے گا بھائی صاحب؟ بھائی صاحب کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ فار ہاؤ لانگ؟ کب تک آپ اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ دنیا میں باتیں کرتی رہے گی کہ نہیں پائیں تسی تے انج گئے ہو، تسی تے انج گئے ہو. مطلب بڑا افسوس کی بات ہے، یقین کر کے مانے. میں جب یہ دیکھتا ہوں سارا کچھ کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ ہماری ساری کی ساری وہ جو محنتوں پہ پانی پھر رہا ہے، تو دین مطلب مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے، وہ جسے کہتے ہیں نا ہم کیا سوچیں اور کیا نہ سوچیں. ٹرسٹ می، مجھے نہیں سمجھ آتی. اور یہ کب بہتر ہوگی سچویشن، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے اس حوالے سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ سب کو پتہ ہے آج دنیا کا ہر بندہ جو ہے، دنیا کا ہر ٹی وی جو ہے وہ پاکستان کے ایئرپورٹوں کو گوسٹ ایئرپورٹ کہہ رہا ہے. دنیا کا ہر ٹی وی آپ جا کے لگے گوسٹ ایئرپورٹ DW فلانا جی. کیوں؟ چائنیز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. چائنیز تو انڈیا میں بھی بزنس کرتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی بزنس کرتے ہیں. اور دوسرا بات ہے ہمارے پاس کون سا انگلش میڈیا ہے، ہم کون سا دنیا کو اپنی کہانی بتا سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے بھائی جان، ہم دنیا کو اپنی کہانی نہیں بتا سکتے.
سر اس کی کہانی اس کی نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی. ہمارے پاس ایک انگلش چینل ہے سرکاری ہے, اتنے بس سرکاری بندے آ کے سرکاری نیریٹو چلتا ہے, کوئی کریٹیکل نیریٹو نہیں ہے, اور اس کو ظاہری بات ہے پاکستان میں اس طرح پروپیگیٹ بھی نہیں کیا جاتا. پاکستان کے اندر اس طرح مڈل کلاس بھی نہیں ہے وہ جو انگریزی باتیں سن سکے, انفارچونیٹلی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.